पढ़ा लिखा पंजाब मिशन सिर्फ कागजी दावों तक महदूद। फैसलाबाद के 10 स्कूलों की इमारतें खतरनाक करार। फंड्स मंजूरी के बावजूद अभी तक फंड्स नहीं मुयस्सर हो सके। सरकारी स्कूलों में तामीरों तरक्की का काम शुरू नहीं हो सका। के बेशतर सरकारी स्कूल्स की बिल्डिंग्स खतरनाक करार दी जा चुकी हैं। फंड्स तो मंजूर हुए लेकिन मिले क्यों नहीं, इन तमाम हकायक से हम पर्दा उठाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्कूल की हेड मिनिस्टर से बात करते हैं। स्कूल हेड मिनिस्टर्स के मुताबिक स्कूल के लिए मंजूर होने वाले फंड्स ताहाल नहीं मिले। बच्चों को मुतबादल और कम जगह पर बिठा रहे हैं। सर मैं 2017 से यहाँ रिक्रूटेड हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल 195 आरबी में। सर बिल्डिंग वहाँ की हमारी जो प्राइमरी की है वो डेंजरस है, तो हमने बच्चों को इधर हाई पोर्शन में शिफ्ट किया हुआ है, बच्चों को इधर अकोमोडेट किया हुआ है। ये जो स्कीम्स हैं ये 2017 की नहीं है, ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर की स्कीम्स हैं। इसकी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो रिवाइज कर दी है और फर्दर जो इसमें इशू आ रहा है वो रेट्स का आ रहा है। तो गवर्नमेंट के नेक्स्ट बाई एनुअल जो है उसके रेट्स आ चुके हैं, लेकिन वो एप्लीकेबल होंगे 1 जनवरी के बाद। गुज़श्ता कई सालों से बंद सरकारी स्कूल की खस्ता हाल इमारतों से सरिया और दरवाजे भी चुरा लिए गए। शहरियों का कहना है कि स्कूल तमीर ना होने से हसूल इल्म के लिए बच्चों को दूर दराज जाना पड़ता है। काफ़ी अरसे से जो स्कूल बंद पड़ गया है, ना तो इधर कोई चौकीदार है ना इसका कोई ध्यान करता है। हमें अपने बच्चों को दूर ले जाना पड़ता है, सुबह को छोड़ने भी जाना पड़ता है, लेकर भी आना पड़ता है। फैसलाबाद सदर के 4 स्कूलों में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 88, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल चक नंबर 242, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 659 और गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल चक नंबर 195 जंडावाला शामिल हैं। जबकि चक जुमरा के 2 स्कूलों में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 153 और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर प्राइमरी स्कूल चक नंबर 145 शामिल हैं। इसके अलावा तहसील जड़ावाला के 3 सरकारी स्कूलों में गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल चक नंबर 112, गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल चक नंबर 118 और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चक नंबर 237 शामिल। जबकि समुंदरी के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जमजम कॉलोनी की इमारत भी खतरनाक करार दी जा चुकी है, लेकिन महकमा बिल्डिंग इब्तदाई तौर पर 4 करोड़ के फंड्स न लगा सकी। गुज़श्ता कई सालों से बंद ये स्कूल के लिए 60 लाख से ज्यादा फंड्स मंजूर हुए, लेकिन मिलेंगे कब कुछ पता नहीं। स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड की अदम मौजूदगी से दीगर अशिया चोरी हो चुकी हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। टोबा में रेल का सफर किसी खतरे से कम नहीं। बच्चों और खवातीन समेत बुजुर्गों की जिंदगियां दांव पर लग गईं। महकमा रेलवे टोबा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म तामीर ना कर सका। सिटी 41 इंतहाई अफसोसनाक मनासिर सामने ले आया है। टोबा के रेलवे स्टेशन से सैकड़ों अफराद रोजाना ट्रेनों पर सवार होते हैं और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू महकमा रेलवे के खाते में डालते हैं, लेकिन इसके बावजूद महकमा रेलवे मुसाफिरों की सहूलत के लिए तैयार दिखाई नहीं देता। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म न होने से बच्चों और खवातीन का ट्रेन पर सवार होना इंतहाई पुरखतर है। जो पुराना स्टेशन है जो ऐसे ही है शुरू से ही। देखो झाड़ियाँ, इधर बहुत बुरा हाल है। इधर चाहिए एक प्लेटफार्म हो, सवारियों को बहुत मुश्किल हुआ। लोगों ने बच्चे को उठाकर, मैम ने अपने हाथों से बच्चों को उठाकर ऊपर किया। पहले लोग उधर खड़े थे, फिर इधर आए, लोगों को इतनी परेशानी बनी। कोई हाल नहीं है स्टेशन का। खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के ट्रेन पर सवार होने के अफसोसनाक मनाजर सिटी 41 सामने ले आया, लेकिन रेलवे इंतजामिया ख्वाब गफलत से बेदार न हो सकी। मुसाफिरों का कहना है कि यहाँ ट्रेन चंद मिनट के लिए रुकती है और ऐसी सूरत हाल में सवार होना, सामान उतारना और चढ़ाना इंतहाई मुश्किल अमल है। दोनों तरफ से होना चाहिए कि जिहदे विच इंसान नूं परेशानी ना होवे। हुण एक साइड ते प्लेटफार्म है, एक साइड ते नहीं है कि बगैर लाइनां दे विच पैर फिसलदे या गिर जांदी है आवाम। प्लेटफॉर्म न होने से ट्रेन में सवार होते और उतरते वक्त मुतअद्दिद हादसात भी रुनुमा हो चुके हैं। रेलवे स्टेशन टोबा टैक्सिंग प्लेटफॉर्म से महरूम है। शहरियों ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि फिल फॉर प्लेटफॉर्म बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टैक्सिंग। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाई खरोनोश की किल्लत, घी, नायाब और आटा भी गायब हो गया। शहरी चक्कर काटने पर मजबूर हैं। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स का फायदा नहीं मिल रहा।
عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے یوٹیلٹی سٹور پر گھی نایاب اور آٹا غائب ہو گیا. شہری شدید پریشان. کہتے ہیں یوٹیلٹی سٹور پر سستی اشیاء دستیاب نہیں. حکومت مہنگائی پر قابو پانے میں ناکام رہی. میں رکشا چلاؤنا وا کلٹی سٹور تے آنے تے وہ اگوں دبکے مارتے ہیں. وہ بھائی سانو آٹا دیو یا چینی دیو. بھائی ہے نہیں آن والی ہے پھر لے لو جی 2 دن ادھر لنਘ جاندے آ سانو. اس تو بعد جی اپنا گیس ماشاءاللہ اپنا انی مہنگی ہوئی ہے. پہلے نواز شریف کے دور تے 80 روپیے تھی اپنا جی اس ویلے 200 روپے کلو. شہری کہتے ہیں کہ اشیاء کم مقدار میں یوٹیلٹی سٹور پر بھیجی جاتی ہیں. غریب عوام کو یوٹیلٹی سٹور کا فائدہ نہیں ملتا. آٹا ادھر ہے 950 روپے، باہر سے 1400-1500 روپے کا ملتا ہے. یہ ریلیف کی چیزیں ہمیں ملنی چاہیے، پر اتنا شارٹ چیزیں آتی ہے کہ جو ہماری پہنچ سے دور ہو جاتی ہیں. یوٹیلٹی سٹورز پر بنیادی ضرورت کی اشیاء نہ ملنے سے شہری حکومت سے شدید نالاں نظر آ رہے ہیں. کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. فیصل آباد میں مبینہ پولیس مقابلے میں نوجوان کی ہلاکت. بہن اپنے بھائی کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے 8 ماہ سے عدالتوں کے چکر لگانے پر مجبور ہے. عدالتی حکم کے باوجود پولیس کراس ورژن پر عمل درآمد نہ کر سکی. تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. فیصل آباد میں مبینہ جعلی پولیس مقابلے میں مارے جانے والے جوان بھائی کے قاتلوں کو سزا دلوانے کے لیے بہن 8 ماہ سے عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے. صنم بی بی کا کہنا ہے کہ 25 اکتوبر 2020 کو پولیس نے میرے بھائی محمد تنویر کو گھر سے اٹھایا. اطلاع ملنے پر تھانہ صدر ننکانہ پہنچے تو ایسے ہی محمد ادریس نے بھائی کی رہائی کے لیے 5 لاکھ روپے رشوت مانگی. بعد ازاں میرے بھائی کو پولیس نے جعلی مقابلے میں مار ڈالا. پولیس والے آئے ہیں، ہمارے گھر گھس گئے ہیں اور انہوں نے گھیرا ڈال لیا. ہم نے شور ڈالا، انہوں نے ہمیں باہر نہیں نکلنے دیا اور میرے بھائی کو جب ہم باہر نکلے میرے بھائی کو اٹھا کے لے گئے وہ سرکاری گاڑیوں میں. اور ہم ادھر ادھر پتہ کرتے رہے، ہمیں کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی. اور ہمیں 2 دن بعد پتہ چلا کہ ہمارا بھائی ننکانہ تھانہ میں ہے. جب ادھر میری والدہ اپنے بھتیجے کے ساتھ ادھر پہنچی اور ادھر ہمیں ادریس SHO صاحب ملا. اس نے بولا کہ آپ کے بیٹے کو شک کی بنا پہ پکڑا ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کا کیس یا اپلیکیشن نہیں ہے، آپ ہمیں 5 لاکھ روپیہ دیں. کیس سے متعلق وکیل ناصر حبیب کا کہنا ہے کہ SI محمد ادریس، SI محمد نواز اور SI صابر حسین سمیت دیگر ملوث اہلکاروں کے خلاف ماہ اپریل میں اندراج مقدمہ کی پٹیشن دائر کی، جس پر ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فرحان نبی نے مئی 2021 میں کراس ورژن کے احکامات جاری کیے، مگر تاحال پولیس کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا. ہمارے یہاں پورے پاکستان میں یہی ہے کہ پولیس والے جو ہیں اپنی جو لوگوں کے راستے میں اعلی کار بنتے ہیں لوگوں کے لیے، اور یہ ٹارگٹ کلر بنے ہوئے ہیں. اسی طرح یہ ہوا اس بی بی کا جو بھائی ہے تنویر حسین، اس کو جو ہے وہ جعلی پولیس مقابلہ ترتیب دے کے مار دیا گیا. متاثرہ خاندان کی جانب سے اعلیٰ حکام سے انصاف دلوانے کی اپیل کی گئی ہے. کیمرامین محمد قمر بوٹا کے ساتھ عزادار حسین، فیصل آباد. FDA سٹی کی حفاظتی دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار، نجی کمپنی کی سیکیورٹی بھی ناقص. 2 ٹرانسفارمر چوری، دیگر تنصیبات رسک پر مکین سراپا احتجاج ہیں. چیف انجینئر کہتے ہیں 4 دیواری جلد مکمل ہو جائے گی. سرگودا روڈ پر واقع سرکاری ہاؤسنگ کالونی FDA میں سہولیات کا فقدان، چور بھی سرگرم. رات کے اندھیرے میں 2 ٹرانسفارمر چوری ہو گئے. FDA سٹی میں تعینات نجی کمپنی کے ناقص سیکیورٹی انتظامیہ سے دیگر تنصیبات بھی رسک پر ہیں. مقیم کہتے ہیں گھر کی تعمیر کے دوران میٹیریل چوری ہوا، رات کو ہو کا عالم ہوتا ہے، گارڈز بھی تعاون نہیں کرتے. میں FDA میں تقریباً 3 سال سے رہ رہا ہوں. جب میں آیا تھا تو یہاں پر کمٹمنٹ ان کی یہ تھی FDA والوں کی کہ 1-2 سال میں ساری ہم فیسلٹیز پرووائڈ کر دیں گے، لیکن 3 سال سے بہت سلو سپیڈ میں کام ہو رہا ہے. ادھر چوری، جو بھی گھر بندہ بناتا ہے وہاں پر اس کے کوئی نہ کوئی موٹر چوری ہو جاتی ہے، بجلی کا سامان چوری ہو جاتا ہے، پراپرٹی سیکورٹی ارینجمنٹ نہیں ہے. ادھر یہاں پہ ایک تو جو دیواریں 4 دیواری ہے کالونی کی، وہ بہت سی جگہوں پہ ٹوٹی ہوئی ہے. اس سے جو ہے وہ لوگ آتے ہیں اور واردات کر کے چلے جاتے ہیں. تو ہم نے بھی ان سے بہت دفعہ FDA کے آفس میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کو پورا کیا جائے، اور گیٹ پہ بھی جو ہے پراپر سیکیورٹی ہونی چاہیے، آنے جانے والوں کو روکا جائے. لیکن بہت ساری دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی اس میں نہیں پوچھتا ہے. انتظامیہ کے مطابق اطراف میں موجود آبادیوں کی جانب سے حفاظتی دیوار کو نقصان پہنچایا گیا. چوری ہونے والے ٹرانسفارمرز ٹھیکیدار کی ذمہ داری میں تھے. چیف انجینئر مہر ایوب نے مسئلے کے حل کی جلد نویس سنا دی. جس فیڈر سے ٹرانسفارمر چوری ہوا ہے یہ ابھی انرجائز نہیں ہے اور اس کو بھی کنٹریکٹر کر رہا ہے. یہ کنٹریکٹر کی لائبلٹی ہے، اس کو ایسا ڈپارٹمنٹ کا کوئی لاس نہیں ہے. سیکنڈلی ہم اس میں ویسے یہ کیا ہے کہ سیکیورٹی کو بھی بڑھا رہے ہیں
اور مزید جہاں جہاں پہ کوئی دیوار میں کوئی راستے ہیں تو ان کو بھی بند کرتے ہیں۔ FDA سٹی کو محفوظ بنانے کے لیے چیف انجینئر نے اقدامات اٹھانے کا عزم کا اظہار کیا، مگر شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانا ضروری ہے۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ چنوٹ کے شہری علاقوں میں مویشیوں کے باڑے مسائل کا سبب بننے لگے۔ مویشیوں کے گوبر سے سیوریج لائنیں بندش کا شکار، مویشیوں کا شہر سے انخلاء انتظامیہ کے لیے درد سر بن گیا۔ رپورٹ کریں گے وقار گھمن۔ چنوٹ کی شہری حدود میں مختلف مقامات پر لوگوں نے مویشیوں کے باڑے بنا رکھے ہیں، جن کا گوبر مچھروں کی افزائش اور سیوریج پائپ لائنوں کی بندش کا باعث بن رہا ہے۔ بھائی جان شہر دے وچ ڈنگر رکھے لوکاں نے مجھاں رکھی ہوئی نہ تے او مہربانی کر کے شہر باہر کڈاؤ، ایدی وجہ تو سارا مسئلہ جڑا بندا پیا، سارا کام خراب ہو رہا ہے۔ شہر میں مویشیوں کی موجودگی سے جہاں رہائشی پریشان ہیں، وہیں مویشیوں کا شہر سے انخلاء انتظامیہ کے لیے بھی درد سر بن گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر عاصم جاوید کا کہنا ہے کہ شہر سے مویشیوں کے انخلاء کے لیے لاہے عمل بنا رہے ہیں، جلد MC کا عملہ مویشیوں کے انخلاء کے لیے آپریشن کرے گا۔ شہر کے اندر مویشیوں کے جو ہے نا وہ باڑہ جات موجود ہیں، تو میں نے MC کو کہا ہے کہ اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں اور شہر کی صفائی کے لیے اور لوگوں کی جو ہے وہ صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ ہم ان جو باڑہ جات ہیں ان کو شہر سے باہر جو ہے وہ شفٹ کریں۔ ذرائع کے مطابق مویشیوں کی شہری حدود میں موجودگی کی وجہ سیاسی شخصیات کے پشت پناہی ہے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار گھمن، سٹی 41 چنور۔ فیصل آباد میں MNA فیض اللہ کموکا کی سربراہی میں ڈسٹرکٹ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس۔ ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج کے تحت سڑکوں اور گلی محلوں کی 48 اسکیمیں فاسٹ ٹریک پر مکمل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے دوران ڈپٹی کمشنر علی شہزاد نے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج پر بریفنگ دی اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے 4 ارب 20 کروڑ روپے کے فنڈز میں سے 4 ارب 50 کروڑ روپے جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس صورتحال میں شہر کی ستیانہ روڈ، جھمرا روڈ اور نڑوالا روڈ سمیت گلی محلوں کی 48 اسکیموں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر کھیل و امور نوجوانان تیمور حیات بھٹی نے یونیورسٹی آف جنگ میں گرین جم پروجیکٹ کا افتتاح کر دیا۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کے ہمراہ بوٹینیکل گارڈن میں بھی شجرکاری بھی کی ہے۔ صوبائی وزیر کھیل و امور نوجوانہ تیمور حیات بھٹی نے یونیورسٹی آف جنگ میں گرین جم پروجیکٹ کے تحت بوٹینیکل گارڈن کا افتتاح کرتے ہوئے پودا لگایا۔ اس موقع پر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر سمیت فیکلٹی ممبران اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پروجیکٹ کے تحت یونیورسٹی میں پودوں پر تجربات کی روشنی میں ریسرچ ممکن ہو پائے گی۔ صوبائی وزیر تیمور حیات بھٹی نے یونیورسٹی کی ماحولیات میں مثبت تبدیلی کے کردار کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت شجرکاری کی جانب بھرپور توجہ دے رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ تھیوری ہے، اس سے نپٹنے کے لیے آپ کو گرین چینجز لانی پڑیں گی، گرین ایڈ آنس کرنے پڑیں گے۔ تو اسی کے تحت ہمارے ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنسز نے ادھر کی ٹیم نے اور ان بچوں نے مل کے ایک گرین جم کے نام سے یہ انیشیٹو یہ سٹارٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اویئرنیس ہے جو ہماری سوسائٹی میں ہر جگہ پہ ہونی چاہیے۔ وزیر کھیل و امور نوجوانہ تیمور بھٹی نے یونیورسٹی انتظامیہ کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ MPA خلیل طاہر سندھو کی جانب سے کرسمس ملن پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ کی بطور مہمان خصوصی شرکت MPA ظفر اقبال ناگرا اور MPA میاں محمد اجمل آصف بھی شریک ہوئے۔ MPA خلیل طاہر سندھو کی جانب سے فیصل آباد میں کرسمس ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ صوبائی صدر مسلم لیگ نون رانا ثناء اللہ بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ MPA ظفر اقبال ناگرا، MPA میاں محمد اجمل آصف نے بھی شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اراکین پارلیمنٹ نے مقدس تہوار کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد دی۔ میں اس کرسمس کے موقع پہ آپ کو یہ بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 2022 کا سال جو ہے یہ بالکل اصل تبدیلی کا سال ہوگا اور ہم دوبارہ میاں نواز شریف کی قیادت میں اس پاکستان کو آگے لے کے چلیں گے۔ مسلم کمیونٹی کی طرف سے، علماء کی طرف سے، مشائخ کی طرف سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آپ کی خوشیوں پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ہم سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہماری ایک طاقتور آواز حلقہ NA 106 مسیحی برادری جو NA 106 کی اور PP 100 جس میں 8 اور 9 آتے ہیں، آپ لوگوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی بے انتہا خدمت کی ہے 2018 کے الیکشن میں اور بڑی محنت آپ لوگوں نے کی ہے۔
सूबाई सदर मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का कहना था कि मसीह बरादरी ने हमेशा साथ दिया, अब अगले इलेक्शन में पूरे पंजाब में इनका साथ चाहिए। उन्होंने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि महंगाई से आम आदमी का जीना दोभर हो चुका है, गैस की कमी का भी सामना है, हुकूमत में गैर संजीदा लोग बैठे हैं। मजीद कहा नवाज शरीफ भी वापस नहीं आएंगे, हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाएगी। NA 106 में जहाँ पे हमने इलेक्शन लड़ा और हमें सारी चीज़ों का इल्म है कि आपने भरपूर जो है वो हमारी मदद की, और मैं अगर ये कहूँ कि हमारी कामयाबी जो है अपने मसीही भाइयों की जद्दोजहद की बदौलत मिन्नत है, तो ये बात जो है ये गलत ना होगी। राना सनाउल्लाह ने अंदिया दिया कि EVM के जरिए इंतखाबात नहीं करवाने देंगे। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़रिए तमाम हुनर रोजगार मेले का इनेकाद डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, चेयरमैन टैप्टा सुहेल अब्बास टीपू और मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद अशफाक समेत दीगर ने शिरकत की। टोबा के वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम हुनर रोजगार मेला का इनेकाद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद, चेयरमैन टैप्टा सुहेल अब्बास टीपू, मरकजी नायब सदर तहरीक इंसाफ चौधरी मोहम्मद इशफाक, सदर वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मियां अब्दुस्तार, प्रिंसिपल VTI शाहिद इकबाल, चेयरमैन बल्दिया मियां शदाद अहमद, ज़िलाई चेयरमैन ज़कात व उशर कमेटी राजा मोहम्मद आरिफ खान समेत दीगर ने शिरकत की। नायब सदर PTI चौधरी मोहम्मद इशफाक का कहना था कि हुनर रोजगार मेला हुकूमत पंजाब का ऐसा इक़दाम है। आज का ये मेला बहुत ज़बरदस्त था और ऐसे मेले जो हैं होते रहने चाहिए। मैं टैप्टा की टीम को, चेयरमैन साहब को, चेयरमैन ऑफ बोर्ड, उनके मेंबरान और प्रिंसिपल साहब, उनके स्टाफ को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा इनफॉर्मल तरीके से ये प्रोग्राम कराया है, जिससे बहुत सी मालूमात जो है लोगों तक पहुंचेंगी। रोजगार मेला में मौजूद असातिज़ा और इंस्ट्रक्टर्स का कहना था कि हुनरमंद अफराद कौमी तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। फनी तालीम और तरबियत के लिए हुकूमत की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। ये ब्यूटिशियन का ट्रेड है, इसमें हम बच्चियों को स्किल्स देते हैं कि वो अपना इस ब्यूटिशियन का काम सीख कर अपना कोई भी कारोबार कर सकती हैं, अपने घर में भी अपना ये सेटअप चला सकती हैं और किसी बाहर भी जा इंटरनेशनल लेवल तक ये हमारा काम है जो हम बच्चों को सिखाते हैं। ये स्टॉल जो लगा है ये हमें एंटरटेन कर रहा है और बहुत सी लड़कियां घर बैठ के जॉब भी कर सकते हैं। इंटरव्यूज हो रहे हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, DM के रिलेटेड हो रहे हैं और DM लोगों ने सेल भी लगाई हुई ताकि लोग इंटरटेन हो सकें। रोजगार मेले में शरीक प्राइवेट इंडस्ट्रीज के मालकान और नुमाइंदगान ने तुलबा को कारोबार बारे आगाही फराहम की। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो सब तक के लिए इतना।